سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میری بحث کافی لوگوں سے ہوئی، اسپیشلی کچھ مسلمان انٹلیکچوئلس جو کہ انڈیا اور پاکستان میں. تاریخ کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. یہ جو موقف ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس سے وہ پھر آگے بات جو لے کے چلتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا، اور اس لیے اسلام جو مذہب ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے اور ریاست جو ہے وہ اسلامی ہوگی. دراصل جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام تو کسی صورت میں بھی خطرے میں نہیں تھا ہندوستان میں. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ کے مذہب، کسی نے آپ کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے سے نہیں روکا تھا، یا آپ اپنی جو ریچولز تھی یا کلچر تھا، کسی نے کبھی نہیں روکا آپ کو. جو مسئلہ وہاں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو کمیونٹی ہے اس کے اکنامک انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ. اب وہاں سے یہ کہنا کہ اسلام خطرے میں تھا اس لیے اسلام کو ہم نے اسلام کے لیے ملک بنایا، یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں تھا. مسلمانوں کے حقوق جو تھے، کیونکہ وہ ایک کمیونٹی تھی ویزاوی دی ہندو کمیونٹی، وہ کمیونٹی جو تھی وہ فیلٹ تھریٹنڈ کہ شاید ہمیں ریپرزنٹیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کوشش کی کہ وہ ریپرزنٹیشن اگر مل جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مگر نہرو صاحب نے اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر آخری وقت تک وہ تسلیم نہیں کیا کہ کس طریقے سے. تو پھر انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم الگ ایک ملک بنا لیتے ہیں جہاں مسلمانوں کے اکنامک اور سیاسی حقوق جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، وہاں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی. تو اسلام خطرے میں نہیں تھا. افسوس اس بات کا کہ جب پاکستان بنا تو اسی وقت ایک نئی آئین بننی چاہیے تھی اور نئے الیکشن ہونے چاہیے تھے. مگر جو حکمران طبقہ آیا انہوں نے سوچا کہ نہ ہم نئی آئین بنائیں گے، نہ ہم الیکشن کریں گے، اور یہ سول ملٹری بیوروکریسی، اسی کے ذریعے ہم اپنا کام چلائیں گے اور عوام بیٹھی رہے جہاں بیٹھتی. قائد اعظم محمد علی جناح تو سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو اگر رہ جاتے تو شاید وہ ایک آئین بھی بن جاتی اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے اور ایک اچھی ریاست بھی بن جاتی. مگر ایسے نہیں ہوا. اور وہ نان ریپرزینٹیٹیو لوگ جو کہ حاوی تھے اس وقت، انہوں نے ایک ایسی ریاست بنائی جس میں نہ آئین تھی اور نہ ڈیموکریسی تھی. اسی لیے پتہ نہیں کتنے پرائم منسٹر آئے اور کتنے گئے، سول ملٹری بیوروکریسی، اور آخر میں ملٹری نے ٹیک اوور بھی کر لیا 58 میں. اس سے پہلے سازشیں ہوتی رہی، بیوروکریٹس بنتے رہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں تھی، قانون نہیں تھا جس کے تحت وہ اپنا سہارا جس کو بنا سکتے، یا عوام کی رائے نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا پھر ایسے ہے کہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساری تاریخ جو ہے ڈسٹارٹ کر دی گئی اور نئی تاریخ لکھنی شروع کر دی کہ جی یہ تاریخ جو ہے وہ اسلام، اور ہم اسلام کے کو لے کے آگے چلیں گے، اور اسلام کے نام پہ یہ ہوا. اور ہم کیونکہ اسلام کے اندر یہ ڈیموکریسی جس طریقے سے اس وقت ماڈرن نیشنز میں پریکٹس کی جاتی ہے، اس وقت کوئی تاریخ نہیں تھی اس کی، تو وہ چل پڑا کام کہ لو جی اب ہمیں اس قسم کی ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو مل گئی ڈیموکریسی، ہماری آئین تو قرآن شریف ہے اور اللہ خیر سننا. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے سابوٹاج کر دیا سارا جو ڈیموکریٹک امپلس تھا. اور وہی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب موقع ملا، جب بھی پرابلم بنی آئین کی یا ڈیموکریسی کی یا ریپرزنٹیشن کی یا لیجیٹمیسی کی، تو اسلام کا نعرہ اٹھا دیا اور پھر ایسے گروہ بنانے شروع کر دیے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے. 80s میں ضیاء الحق نے اسلام کا نعرے کے اوپر 10 سال کھینچ دیے اور اسلام کے نعرے کے اوپر مجاہدین بنا دیے. 90s میں آپ نے جہادی بنا دیے اسلام کے نعرے کے اوپر، کشمیر کو لبریٹ کرنا ہے اور کشمیر میں اسلام لانا ہے ہم نے. آج وہ دن ہے، کشمیر کیا کشمیری کہتے ہیں، نام نے ہندوستان کا حصہ رہنا، نام نے پاکستان بننا، ہم تو آزادی چاہتے ہیں. مگر آپ تو اسلامی کشمیر بنانے جا رہے تھے. آپ 90s میں پھر آپ نے کشمیر اور یہ جہادی بنا دیے، اور 2000 کی دہائیوں میں آپ نے پھر طالبان بنا دیے، اور پھر 2010 کے بعد TTP بن گئی. تو یہ سارا اسلامی کھاتا کھلا ہوا ہے نا. یہ اور TTP کہتی ہے ہم اسلام لانے آ رہے ہیں، ہم تو مانتے نہیں ہیں آپ پر ایمان. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سول ملٹری جو بیوروکریسیز رہی ہیں اور جو سویلین اور ملٹری لیڈرز رہے ہیں، انہوں نے یہ مل کے یہ سارا کھاتا کھولا ہوا ہے، کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں تھی اور جمہوریت کسی قسم کی تھی نہیں. اور جو آئین بنی تھی 1973 کی، اس کو جس موقع ملا اس کو سابوٹاج کیا، اور یہ اسلام کے نام کے اوپر.
اچھا اب ہوا کیا کہ اب آپ کی نئی جنریشن جو بنی ہے 80s کے بعد، وہ ساری کی ساری جو جنریشن ہیں ان کے اندر تو یہی فلسفہ ہے جو برین واش کیا گیا. ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ، ہم نے کچھ اور سیکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا. مگر آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور سیکھتے ہیں، اور سارا ایجوکیشن سسٹم آپ نے چینج کر دیا. یہ ساری جو پروپیگنڈا ہے آپ نے ایک نیا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا دی. اب پرابلم بن گیا آپ کی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. اب جا کے ان کو ہوش آ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے. مگر عمران خان صاحب ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جس کے اندر وہ مذہب کو پھر سے فور فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں، اور سارا وقت ریاست مدینہ کے اگزامپل دیتے جاتے ہیں. پتا کیا ان کو ریاست مدینہ کیا تھی اور کیا نہیں تھا. یہ بنگلہ دیش کیسے ہوا؟ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کے لیے بنگال میں ملا تھا. یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. پنجاب میں نہیں ملا تھا، بنگال نے دیا تھا. سب سے پہلے نعرہ جو تھا، جو اٹھانے والے تھے وہ بنگالی تھے. تو کیوں بنگالی الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے بنگالیوں نے اسلام کو ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ایک نئی ریاست بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا. اسی لیے جب مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے، وہ ادھر اور آپ ادھر، وہ مسلمان ہی تھے نا وہ بھی اور آپ بھی، تو اس وقت پھر یہ پرابلم بن گیا اور وہ علیحدہ ہو گئے. کیونکہ آپ نے جمہوری روایت جو تھی، جس بیسس کے اوپر آپ نے پاور شیئرنگ کرنی تھی، آپ نے نہیں کی. یہ نہیں کہ آپ اچھے مسلمان تھے وہ برے مسلمان تھے، وہ ابھی بھی شاید آپ سے بہتر مسلمان ہیں. تو یہ اسلام کا ایشو نہیں تھا، اور انہوں نے پروو کر دیا جب سیپریشن ہوئی کہ یہ اکنامک انٹرسٹ کا ایشو ہے. جیسے انڈیا کے اندر اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے، اسی طریقے کے ساتھ بنگالی آپ سے علیحدہ ہو گئے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. آپ ان کو اکنامک اور پولیٹیکل ڈینائل تھی. انڈیا جیسے برطانیہ انڈیا کی ایکسپلائٹیشن کرتا رہا را مٹیریل کی، آپ بھی وہاں سے ایکسپلائٹیشن پنجابی کرتے رہے، اور کراچی والے اور پنجابی والے مل کے آپ کی جو یہاں کی ریاست تھی وہ کرتی رہی. وہاں سے ان کو ڈیولپ نہیں کیا، وہاں سے کھینچتے رہے. وہ ایکسپورٹ ساری ان کی ہوتی تھی، جھوٹ فارن ایکسچینج آپ لے جاتے تھے. وہاں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی، ساری ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی تھی. جو پیسے آ رہے تھے امریکہ سے وہ سارے یہاں لگ رہے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ بھی اکنامک اور پولیٹیکل گریونسز تھے. اور آخر میں جب ان کو ووٹ ان کو مل گیا اکنامک گریونسز کی وجہ سے، ایک الیکشن وہ جیت گئے کیونکہ وہاں نعرہ لگا، اور وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی آ گئی اسمبلی میں. اور پھر آپ نے ان کے سیاسی حقوق آپ نے ان کو نہیں دیے، تو پھر ظاہر علیحدگی کرنی تھی انہوں نے، اور کیا کرنا تھا. تو مذہب had no role to play in this. Like مذہب had no role to play in the creation of Pakistan. وہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا اسلام اسلام اسلام، مگر ایکچولی جو ایشو تھا وہ مسلمانوں کا ایشو تھا، مذہب کا ایشو نہیں تھا. مسلمان تو ایک 1.3 بلین مسلمان ہے اس ملک، اس دنیا کے اندر. تو وہ کوئی مذہب کا ایشو نہیں ہے آپس میں جو ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں سعودی عربیہ کا اس کے ساتھ، یمن میں اور ادھر ادھر. یہ اس میں اسلام از ناٹ انوالوڈ ان دس. یا ایران کے ساتھ ہی اسلام از ناٹ انوالوڈ. جیو پولیٹیکل انٹرسٹ، اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ود ان دا مسلم کمیونٹی آر انوالوڈ. سو اب بات یہی یہاں مسئلہ ہے. اب آپ نے جو اس ملک کو جو اس طریقے سے بنا دیا ہے نا، یہ اب چل نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ یہ ملک. اب آپ نے دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایکشن لیں اگینسٹ جہادیز اور remnants of the mujahideen and so on and so forth. تو you are bad mouths in the region also. کیونکہ جس قسم کی آپ جنگجو ریاستیں اور جو آپ جیو اسٹریٹجی کرتے رہے ہیں وہ نہیں چلی. اب وقت آ گیا یہ چیزیں چینج کرنے کا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. سعودی عربیہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ اسرائیل کا مسئلہ آپ کا نہیں تھا. فلسطین پاکستان کے اندر نہیں ہے. فلسطین از ناٹ کشمیر کا مسئلہ. فلسطین از اے پرابلم فار دی عرب ورلڈ ان دیٹ ریجن. وہاں سے زیادتی ہوئی ہے. جو فلسطین کی جو زمین تھی وہ اسرائیل لے گیا. اینڈ the Arabs are Muslims and Christians جو وہاں ہیں. They are all Arabs but they are Muslims and Christians. Palestine. تو یہ سیریا کا مسئلہ تھا، سعودی عربیہ کا مسئلہ تھا، جارڈن کا مسئلہ تھا، ایجپٹ کا مسئلہ تھا، نیبرنگ کنٹریز. اب وہ تیار ہو گئے ہیں. ایجپٹ پہلے سے تیار ہے. سیریا اس کو سول وار کر کے ویسے تباہ کر دیا گیا ہے. سعودی عربیہ اور باقی جو مسلم ممالک ہیں مڈل ایسٹ وہ تیار ہو گئے. وہ OIC اسی لیے سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے. 57 کنٹریز، پاکستان از ون آؤٹ آف دا 57. ان میں سے میرا خیال ہے بیشتر تو تیار ہو گئے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز مور اور لیس کرنے کے لیے. کچھ تو ان میں سے پہلے ہی کر رہے ہیں. ہاں، اور آہستہ آہستہ یہ کھل رہا ہے. آپ کہاں ہیں؟ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کہے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشن کرے. ڈر لگتا ہے سر، اتنی آپ نے زہر گھولی ہوئی ہے یہاں. وہ کر لیں گے جن کے بہاف کے اوپر آپ نے یہ سارا پروپیگنڈا یہاں کیا. وہ تیار ہو گئے ہیں کرنے کے لیے بیکاز پریکٹیکل پریگمیٹک اسٹیٹس ہیں، ریاست کے انٹرسٹ، اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسلمس.
اٹ ہیز ٹو ڈو ود اسٹیٹ انٹرسٹ. وہ تیار ہو گئے اور آپ جو ہیں وہ ٹھیکے لے کے بیٹھے ہوئے. ایم بی ایس نے کیا کیا ہے, اور یو ای میں کیا ہو رہا ہے, یو ای میں انہوں نے اب ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ یہاں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, کہیں گے یار, تو کل کو آپ یو ای کو بھی کہیں گے کہ وہ تو مسلمان آئے گی. جو ایسا قانون پاس کرتا ہے اوپننگ کا, تھوڑی آزادی کا یا گھٹن ختم کرنے کا, تو اس کو آپ کہیں گے, تو پھر آپ ہی رہ جائیں گے, اور ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی آئے گی. پھر وہ جو کہتے ہیں نا, the sky will fall on your head. آپ یہاں ابھی بھی آپ نے ٹی ایل پی ایک نئی فورس آ گئی, آپ کہتے ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا, آپ نے ابھی بنائی ہے اس کو, یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے بنائی ہے, اب وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی آپ کی. سعودی عربیہ جو ہے وہ فرانس کے ایمبیسڈر کو کھانے پہ کھلا رہا ہے اور ان سے ڈیلز کر رہا ہے. یو ای جو ہے ان کو جفیاں ڈال رہا ہے فرانس کے, آپ ان کو نکالنے کو پھر رہے ہیں, پیسے سارے وہ لے جا رہے ہیں, اپنی عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, خوشحالی ہو رہی ہے, آپ کے ہاں یہاں لائن پٹی ہوئی ہے. تو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس کو, اس ملک کو؟ اور وہ اب امریکہ جو بادشاہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اب ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈو مور ہم نے کرنا ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر پٹ کرنا ہے. دہشت گردی, آپ کے جو سو کالڈ اسلامی قانون ہے جس کے ساتھ مائنورٹیز اور ریلیجس فریڈمز وغیرہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں, اسی چیز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, سینسرشپ کے اوپر, ڈس اپیئرنسز کے اوپر, ایف اے ٹی ایف, آئی ایم ایف, اب یہ قانون لسٹیں بنیں گی وہاں. یار سوچ لو, آپ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. ایران کے پاس جب آئسولیشن ہوئی آفٹر دا ایرانین ریولوشن تو تیل تھا, بڑی مشکل سے وہ سروائیو کیا, برے حالات تھے وہاں, اور ابھی بھی برے حالات ہیں, مگر وہ ایک ملک ہے, ایک کمیونٹی ہے, ایک اسلام ہے وہاں. یہاں پتہ نہیں کتنے اسلام ہیں, یہاں پتہ نہیں کتنی سیپریٹزم ہے, وہاں تو ایک سیپریٹزم بھی نہیں ہے, وہاں ایک نیشنلزم ہے, ایک اسلام ہے, اس لیے اٹس ناٹ این ایشو. وہاں کوئی جہاد نہیں ہے, وہاں کوئی مجاہدین نہیں ہے, وہاں ایک ہی اسلام ہے, اور وہ شیعہ اسلام ہے, اور وہ یونائٹڈ ہے, اور وہ ایک سویلائزیشن ہے. آپ تو سویلائزیشن بھی نہیں ہے, آپ جس سویلائزیشن کا حصہ تھا اس کو تو آپ نے رد کر دیا کہ ہم تو اس سویلائزیشن کے حصہ ہی نہیں ہیں.